میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کا عرس آتا ہے تو ہم اس بزرگ کی تعلیمات اور زندگی اور سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی جو فوت ہو گیا اب ضرورت کیا ہے کسی کا ذکر کرنے کی، وہ تو چلا گیا دنیا سے جانے والا، اب اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، اس کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا کہ اپنے مرے ہوئے فوت شدگان لوگوں کی اچھائیاں اور ان کے اچھے کردار کا تذکرہ کیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے ذکر الانبیاء من العبادہ، فرمایا انبیاء کرام کا، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ، اور نیک صالحین اولیاء کا ذکر کرنا، فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ تو جب ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، یہ آج ہم نے نہیں بنائے، یہ صدیوں سے لوگ ان کا نام لیتے آئے ہیں اور ان کی اچھائیاں بیان کرتے آئے ہیں۔ آج ہم نے اٹھا کر خود نہیں بنا دیا کہ یہ داتا صاحب ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور یہ مجدد البسانی ہیں، اور یہ پیر مہر علی شاہ ہیں، بلکہ یہ ہستیاں حقیقت میں تھیں اور لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو بہرحال پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے ان بزرگان دین کے عرسوں پر کہ دیکھو جی یہ ڈول ڈمکے اور یہ سب چیزیں، تو یہ یاد رکھیے عرس میں ڈول ڈمکا کو کرتا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے قبر کا، کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، اس میں قصور اس ولی کا نہیں ہے، اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو یہ کام غلط کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس کی تعلیم ہو، جیسے دیکھیں داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بیان کر کے سنایا کہ کشف المحجوب میں لکھا گیا ہے، لیکن جو وہاں بیٹھے ہوئے دربار پر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، تو پہلے پڑھیں، پہلے ریسرچ کریں، پھر فتویٰ لگائیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو خود اپنے فتاوی رضویہ میں قبر پر جانے کے آداب بیان کیے کہ تم نے قبر والے سے نہیں مانگنا، اس کی برکت سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو بندہ تھا یہ بھی تجھ سے مانگتا تھا، میں بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ہاں، قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ آیا کہ جائز ہے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی اس میں دلیل کیا ہے؟ کچھ دلیل تو ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں، احادیث میں انبیاء کرام یا نیک صالحین کی قبور پر کھڑے ہو کر کسی نے دعا مانگی ہو۔ تو میں کہوں گا اس کے لیے دلیل بہت ساری ہے۔ 7 مقامات نبی پاک علیہ السلام نے حرم میں بیان کیے، 7 جگہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ان میں سے نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم بھی فرمایا ادھر کھڑے ہو کر جو دعا مانگے گا اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تو شارق سے بھی قریب ہے، اللہ تو جہاں مرضی دعا سنے، اس کو سننے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن قبولیت فرمایا کہاں ہوتی ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم میں کیا ہے بھائی؟ وہاں کوئی اللہ زیادہ قریب سنتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ سن رہا ہے نا، لیکن مقام ابراہیم پہ ہے کیا بھائی؟ پتھر ہے۔ کیا ہے یار؟ مجھے بتاؤ، ایک عام پتھر ہو لیکن نسبت ہو جائے نبی سے، نسبت کس سے ہو جائے؟ اگر نبی سے نسبت ہو تو وہ پتھر کے پاس دعا کرنے سے بھی رب کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے ہو کہ جس جگہ پر اللہ کے ولی کی قبر ہو اور وہاں پر بندہ دعا رب سے مانگے اور رب قبول نہ کرے۔ اچھا آگے آ جائیں، قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرمایا کہ بے شک قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
اے سننے والے اگر تو سمجھے تو یہ بہت بڑی قسم رب نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ سورج تو ڈوبتا سنا ہے، ستارے ڈوبتے ہیں؟ بولیے، ستارے اپنی جگہ پر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو ستارے کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا، یہ جو قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ آسمان میں سورج تو جو نظر آ رہا ہے یہ روزانہ شام کو ڈوبتا ہے، لیکن فرمایا ستارے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم جو رب نے کھائی ہے، ستارے تو ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے تو اپنی جگہ ہیں۔ فرمایا اس سے مراد ہدایت کے ستارے اللہ کے ولی ہیں، جن قبروں میں وہ چلے جاتے ہیں رب نے ان قبروں کی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ رب کو وہ قبریں پسند ہیں جہاں پر وہ سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ پیاری ہیں۔ تو بہرحال عقیدے کی بات کہ عرس اولیاء جو ہم کرتے ہیں اس میں صرف تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کیے جاتا ہے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے، ان کے درجات کی بلندی ہو۔ بقایا ڈول ڈمکے اور خلاف شرع کام اہل سنت کا ان کے کسی کام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کسی کام سے بھی کیا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل سیدھا، کیونکہ قرآن نے جو کہا ہے، ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ کن کے رستے پر؟ صراط الذین، بولیے انعمت، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں، سورہ فاتحہ میں۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر انعام کیا، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا کہ جو گمراہ ہوئے، جو تیرے غضب میں آئے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو سورہ نساء میں بتا دیا، انعام یافتہ لوگ، انعم اللہ من النبیین، اللہ نے 4 طرح کے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ کتنے طرح کے لوگوں پر؟ جلدی جلدی اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ 4 طرح کے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ من النبیین، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے نبیوں پر، والصدیقین، پھر صدیقین سچے لوگوں پر، والشہداء، پھر شہیدوں پر، والصالحین، اپنے ولیوں پر۔ قرآن کہتا ہے 4 لوگوں پر رب کا کیا ہے بھائی؟ انعام، اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ نے آگے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 153، اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیم، فرمایا بے شک یہ سیدھا رستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے سننے والے یہ سیدھا رستہ ہے یہ 4 لوگوں کا، ان کے رستے پر چلنا، فَاتَّبِعُوهُ، ان کے رستے پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا اور کسی کے رستے پر نہ چلنا، یہ تمہیں دوسرے رستے پر لے جائیں گے۔ جو طریقہ، جو رستہ ان 4 گروہوں کا ہے وہی سچا ہے، اس کے علاوہ جو نئی جماعتیں، نئے عقیدے، نئے نظریے، نئی سوچیں، نئے لوگ اور نئے رنگ نکلتے ہیں، وہ سارے قرآن نے کیا کہا ہے، وہ گمراہ ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، ہم آج سے نہیں کہہ رہے، اہل سنت 1400 سال سے ہے، 1400 سالہ تاریخ ہے ہماری، آج ہم نہیں بن رہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری جو تاریخ ہے اولیاء کی تاریخ ہے، جب سے صحابہ، اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہیں، اہل سنت اس زمانے کے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت یہ 4 طریقوں پر ہی رہے، نبیوں کے طریقوں پر، صدیقین کے طریقوں پر، شہداء کے طریقوں پر، صالحین کے طریقوں پر، یہ 4 طریقے